پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا کی خوش قسمتی کہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، خواہ مخواہ کی جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا۔ شہزادے بھی اپنی رعایا پر بڑے مہربان تھے۔ ایک دن ملکہ کا ہار گم ہو گیا جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ ملکہ کی شادی کا یادگار ہار تھا۔ بادشاہ، ملکہ اور داروغہ نے بڑی کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر جیسے ملا تھا وہ اس نے واپس نہ کیا۔ بادشاہ تشدد کے خلاف تھا، پس اس نے اعلان کرا دیا کہ جو ملکہ کے ہار کا پتہ بتائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا، مگر پھر بھی نہ ملا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت رعایا میں منادی کروا دی جائے کہ کوئی اس ہار کو ڈھونڈنے کی ترکیب بتائے تو اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ ہار چونکہ محل میں گم ہوا تھا، شک بھی خادموں خدمت گزاروں پر تھا۔ وہ سب پرانے اور وفادار تھے، اس لیے بادشاہ ان پر تشدد کا قائل نہ تھا کہ یہ غلط حرکت تو کسی ایک فرد نے کی تھی، اس کی سزا کسی دوسرے کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ملک میں منادی کروا دی، کوئی ترکیب بتائے جس سے ہار مل جائے تو اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تجاویز لے کر آئے، کوششیں بھی کی گئیں مگر ہار نہ ملا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا وہاں اپنے گدھے کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ ہار ڈھونڈے کر دے گا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے، کہاں یہ لڑکا اور کہاں وہ بوڑھے عقل مند افراد جن کی تجاویز سے بھی ہار نہیں ملا، یہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہار ڈھونڈ کر دے گا؟ لڑکے نے، جس کا نام ابوذر تھا، کہا کہ میں اس گدھے کو عام گدھا نہ سمجھے، یہ بہت خاص گدھا ہے۔ جو ہی چور اس کی دم پر ہاتھ لگائے گا یہ ڈنچو ڈنچو کرنے لگے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ محل میں اس گدھے کے بارے میں دھوم مچ گئی، شروع ہو گئی باتیں۔ ابوذر نے 2 خیمے نصب کرائے، ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا گیا اور دوسرے خیمے میں وہ خود بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ملازمین، خادموں اور نوکروں کو یکے بعد دیگر اس خیمے میں فرداً فرداً گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کا حکم دیا گیا۔ ملازمین خادم پہلے خیمے میں جاتے، پھر دوسرے خیمے میں جاتے جہاں ابوذر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا، وہ خیمے سے نکل جاتے۔ ایک ملازم آیا، جو ہی ابوذر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ آدمی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بادشاہ قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ سلامت مجھے معاف فرما دیں، ہار میرے پاس ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، ابھی لا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ حیران تھا کہ اتنی آسانی سے اسے ہار ملنے کی توقع نہ تھی۔ جب ملازم ہار لینے کے لیے خیمے سے باہر نکلا تو بادشاہ نے لڑکے ابوذر سے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا جبکہ گدھا ایک معمولی سی بات سے؟ نے کہا، وہ معمولی سی بات کون سی تھی؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت گدھے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدھا تو گدھا ہے، میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی۔ چونکہ باقی ملازمین خدمت گزار چور نہ تھے، انہوں نے اس کی دم کو بلا جھجک ہاتھ لگایا۔ میں بوسہ لینے کے ساتھ ان کے ہاتھ کی خوشبو سونگھتا تھا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے گدھے کی دم کو اس ڈر سے ہاتھ نہ لگایا کہ کہیں گدھا بول نہ پڑے اور پکڑا نہ جائے، اس نے پر خوشبو نہ تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ بادشاہ کو ہار مل گیا، اس نے انعام و اکرام سے ابوذر کو رخصت کیا اور اس ملازم کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھا اور انسان خطا کا پتلا ہے، معاف کر دینے میں بھی بڑائی ہے۔ تھینک یو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم ایسی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔